بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی اردو بیسٹ سٹوری چینل۔ شروع کرتے ہیں آج ایک پراسرار اور خوفناک کہانی جس کا نام ہے پراسرار رات۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں پینٹنگ کر رہی تھی۔ کوئی 1:30 بجے کا وقت تھا اور ہر طرف مکمل خاموشی تھی۔ سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے اور میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ میرا کمرہ باقی کمروں سے ذرا ہٹ کر تھا۔ اس کی کھڑکی باہر لان کی طرف کھلتی تھی اور اس رو میں اور کوئی کمرہ نہیں تھا۔ کمرے کے ڈور کے سامنے اور سائڈ پر صحن تھا، اس لیے باقی گھر والوں کے رومز تک میری آواز پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ تو یوں ہوا کہ پینٹنگ کرتے کرتے میری نظر کھڑکی سے باہر لان میں پڑی تو کیا دیکھتی ہوں کہ سفید رنگ کے چمکتے اور اجلتے لباس میں کھڑا ایک وجود میری طرف مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ میں ایک دم سے خوفزدہ ہو گئی اور پینٹنگ برش پھینک کر فوراً سے کھڑکی کی طرف بھاگی۔ جٹ سے کھڑکی بند کی اور کھڑکی کے ساتھ کمر لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میرا سانس پھول گیا اور جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ پھر میں نے جلدی سے گلاس میں پانی ڈال کے پیا اور باقی بچا ہوا پانی کا گلاس بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ گلاس دڑام سے زمین پر گر کر ٹوٹ گیا اور اس میں موجود پانی نے خون کی شکل اختیار کر لی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو بے اختیار میری چیخ نکل گئی اور میں اپنے روم کے ڈور کو کھول کر باہر نکلنے کے لیے آگے بڑھی۔ جیسے ہی میں نے ڈور کا لاک کھولنے کی کوشش کی، میرے ہاتھ پر ایک زور کی سٹک بجی، جیسے کوئی مجھے لاک کھولنے نہ دینا چاہتا ہو۔ میں نے ایک بار دوبارہ کوشش کی تو پھر وہی سٹک کا وار ہوا۔ میں جلدی سے واپس مڑی اور اپنا موبائل اٹھا کے اپنی مما، پاپا، بہن، بھائی سب کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن سب کا نمبر بند آ رہا تھا۔ میں اور بھی بوکھلا گئی کہ ایک ساتھ سب کے نمبر کیسے بند ہو سکتے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے غصے سے موبائل بیڈ پر پھینکا۔ جب کھڑکی کی طرف دیکھا تو ایک چلتا ہوا سایہ نظر آیا۔ میں وہ مشکل سانس لیتے ہوئے بند کھڑکی پر پردہ کرنے کے لیے آگے بڑھی تو کھڑکی کو کسی نے دھیرے سے کھٹکھٹایا۔ میں ڈر کے ایک بار پھر چیخنے لگی تو میری چیخ جیسے گلے میں ہی اٹک گئی۔ پردہ آگے کرنے کے بعد میں بھاگ کر کمرے کے کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہو رہی تھی اور میرا جسم مارے خوف کے تر تر کانپ رہا تھا۔ میں مسلسل آیت کرسی کا ورد کر رہی تھی، لیکن الفاظ کی ادائیگی بہت مشکل سے ہو رہی تھی۔ کبھی میری زبان میرے ہونٹوں کے نیچے آ جاتی اور کبھی دانت ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے۔ میں کمرے کے کونے میں بے حس و حرکت بیٹھی کانپ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا ڈور نوک ہوا اور ساتھ ہی میری مما کی آواز آئی، ارم بیٹا دروازہ کھولو، میں ہوں۔ پہلے تو میرے ذہن میں آیا کہ رات کے اس وقت مما کیوں میرے کمرے میں آئے گی۔ عام طور پر کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن خوف کا اس قدر غلبہ تھا کہ میں جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف لپکی۔ جیسے ہی میں نے لاک کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور کالے کپڑوں میں ملبوس ایک عورت بڑی بڑی چمکدار آنکھوں والی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے کانپتی آواز میں اس سے پوچھا، آپ کون؟ وہ کچھ نہ بولی اور اندر آ کر بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ میں اسے نظر انداز کر کے دروازے سے باہر جانے کے لیے تیزی سے مڑی تو دروازہ زوردار آواز سے بند ہو گیا اور میرے کھولنے پر بھی نہ کھلا۔ مارے خوف کے میں لڑکھڑاتے قدموں سے 3-4 انچ ہی چل سکی اور فرش پر گر گئی۔ میرے وجود کا ایک ایک حصہ اکڑ چکا تھا اور کبھی اس قدر ڈھیلا ہو جاتا کہ جیسے مجھ میں ہڈیوں کی جگہ صرف گوشت ہی گوشت ہو۔ میرے کمرے میں لیمپ کی روشنی تھی اور مجھے ہمیشہ سے ہلکی روشنی پسند تھی۔ اچانک میرے لیمپ کی روشنی آن آف ہونے لگی اور بیڈ پر لیٹ
بیٹی اس عورت کے کپڑوں کا رنگ بدل کر کبھی سرخ ہو جاتا، کبھی زرد، کبھی نیلا اور کبھی سفید۔ وہ سارا منظر دیکھ کر میری ہچکی بند گئی اور میں اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر زور زور سے رگڑنے لگی کہ کاش یہ خواب ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس عورت نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات کی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں کافی حد تک اس منظر کی عادی ہو چکی تھی اور میرے خوف میں تھوڑی کمی واقع ہوئی تھی۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس پراسرار مخلوق نے فی الحال مجھے کوئی کچھ نہیں کہا تھا۔ میں فرش پر بیٹھی اپنے چہرے کو اپنی گھٹنوں سے لگائے بیٹھی تھی کہ اچانک میں نے اپنا دایاں ہاتھ قالین پر رکھا۔ جو ہی میں نے ہاتھ اٹھایا وہ خون سے تر ہو گیا، جبکہ قالین پر کوئی خون نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو پھٹتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور ایک نظر اس عورت کی طرف دوڑائی جو اب تک بیڈ پر نیم دراز پڑی تھی اور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے فوراً اس سے اپنی نظر ہٹا کر دوبارہ ہاتھ کو دیکھا تو میرے ہاتھ سے خون غائب تھا۔ اسی دوران مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس جھٹکے کے ساتھ ہی وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب میرے جسم میں ہلنے کی سکت نہیں تھی اور نیم بے ہوش کی کیفیت میں مجھ پر خوف طاری تھی اور میرے سر میں شدید درد تھا اور آنکھیں بھی باری سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی اور اپنی ادھوری پینٹنگ کو دیکھنے لگی جو ابھی میں نے شروع ہی کی تھی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ اس عورت کا چہرہ میری پینٹنگ پر چپ چکا تھا جیسے میں نے اس کی پینٹنگ بنائی ہو، اور اس کے ساتھ بہت سٹائلش فونٹ میں لکھا تھا ویلکم ٹو آور ورلڈ۔ میں نے وہ پینٹنگ وہی پھینکی اور کھڑے ہو کے ڈور کی طرف جانا چاہا۔ میری پوری کوشش تھی کہ میں اس کمرے سے کسی بھی طرح نکل جاؤں اور اپنی فیملی کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن میں اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں کھڑی تو ہو گئی لیکن میرے قدم اٹھ نہیں رہے تھے، جیسے قالین کے ساتھ چپک گئے ہو۔ میں ساتھ ہی پڑی چیئر کا سہارا لے کر اپنے قدموں کو اٹھانے کے لیے زور لگانے لگی، جیسے کوئی چپکی ہوئی چیز کو اکھاڑا جاتا ہے، لیکن مجھے کامیابی نہ ملی۔ میں بے سوچ ہو کر قالین پر لیٹ گئی اور اللہ کا ورد کرنے لگی۔ میں نے آنکھیں موند لی تھی، لیکن آنکھیں بند کرنے کے بعد مجھے وہ عورت تصور میں مسلسل نظر آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولی اور بلند آواز میں اللہ پڑھنے لگی کہ اچانک سامنے والی دیوار پر ایک گول شکل کی نیلی روشنی ظاہر ہوئی، ایسے جیسے کوئی ٹارچ کی روشنی ہو، لیکن اس روشنی میں 2 لوگوں کے چلنے کا سایہ نظر آیا اور بہت ہلکی آواز میں کہکہوں کی آواز آئی۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ کر اس منظر سے بچنے کی کوشش کی۔ وہی روشنی میرے ہاتھ پر پڑنے لگی۔ میں نے فوراً سے اپنا ہاتھ آنکھوں سے ہٹا دیا تو پھر وہ روشنی دیوار پر نظر آنے لگی اور ساتھ میں کہکہوں کی دھیمی سی مسلسل آواز بھی۔ اب مجھے اس آواز سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ 20 منٹ تک یہ سلسلہ جاری رہا اور میں قالین پر بے حس و حرکت لیٹی رہی۔ اسی اثناء میں میرے موبائل پر میسج کی ٹون بجی اور ساتھ میں کال بھی۔ میں نے ٹوٹتے جسم کے ساتھ دھیرے دھیرے اٹھنے کی کوشش کی اور بیڈ سے موبائل اٹھایا۔ وہ میری بہن کی کال اور میسج تھا جو وہ اکثر مجھے تہجد کی نماز کے لیے جگانے کے لیے کیا کرتی تھی۔ میں نے 5 منٹ لگا کر ایک میسج لکھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جلدی سے میرے کمرے میں آؤ۔ جیسے ہی میسج سینڈ کرنے لگی وہ میسج خود بخود مٹ گیا۔ خوف سے موبائل میرے ہاتھ سے گر گیا اور میرے سر کا درد مزید بڑھ گیا، ایسے جیسے ابھی دماغ پھٹ کر 1000 ٹکڑے ہو جائے گا۔ میں نے ایک بار پھر موبائل اٹھایا اور مختصر میسج ٹائپ کیا، کم ان مائی روم۔ پھر سے میسج سینڈ کرنے سے پہلے ختم ہو گیا۔ پھر میں نے کو کال ملائی تو نمبر بند تھا۔ میں بہت بے بس محسوس کر رہی تھی اور اب جسم میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر دروازے تک جا سکوں۔ ذہنی خوف میں کافی کمی ہوئی تھی، لیکن جسمانی طور پر میرا حال بہت برا تھا۔
جیسے صدیوں کی تھکاوٹ میرے جسم پر طاری ہو، اور مجھے بھوک بھی اتنی لگ گئی کہ جیسے ہفتے سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہو، اور ہونٹ پیاس سے خشک تھے۔ لیکن اب میں پانی نہیں پینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ پانی خون بھر کر زمین پر گر گیا تھا، جس کی وجہ سے جگ میں پڑے باقی پانی کو پینے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 4:17 ہو چکے تھے۔ پھر میں نے 10 منٹ تک درود پاک کا ورد کرتی رہی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد میں نے خود کو نارمل محسوس کیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میرے ذہن میں وہ سفید کپڑوں والا وجود آیا جو کھڑکی کے باہر تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر پردہ ہٹایا اور کھڑکی کھولی، جیسے مجھے اس کو دیکھنے کا تجسس ہو کہ وہ کون تھا۔ کھڑکی کھولتے ہی کیا دیکھتی ہوں کہ تقریباً 6 فٹ لمبے 4 ایک جیسے سفید کپڑوں میں ملبوس وجود ایک جگہ گھوم رہے تھے۔ ان کے چہرے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں پلک جھپکتے ان کو دیکھتی رہی اور میرے اندر 1% بھی ڈر نہیں تھا۔ وہ چاروں مجھ سے بے خبر گھومنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے ایک بار بھی میری طرف توجہ نہ دی، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ایک کر کے نیچے بیٹھے اور میری نظروں کے سامنے ہی غائب ہو گئے۔ اتنے میں فجر کی اذان کی آواز مجھے سنائی دی اور میں پرسکون ہو کر اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ واقعہ میرے ذہن میں گہرے نقش چھوڑ چکا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ ان سب نے مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا، نہ ہی ڈرایا۔ ہاں، میں خود ضرور ڈر گئی تھی، کیونکہ ایسے واقعات سے ڈر جانا انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اور اگلا 1 ہفتہ میں بخار میں مبتلا رہی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو